وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 حصہ اول، درس کا نمبر 20-13. آج کا موضوع: کیا دین اسلام کی ذمہ داریوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سمیع قریب. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے. بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ انہم کانوا فی شک مریب. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا. وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. سورہ فاطر سامعین کرام مکی صورت ہے، تقریباً 4 نبوی، اور اس کے مضامین جو بھی وہی ہیں تقریباً جو کہ مکی صورتوں کے ہیں. مکی صورتوں میں عموماً بلکہ خاص طور پہ
عقائد پہ بات ہوتی ہے، بنیادی عقیدہ، اور یہ بات یعنی قابل نوٹ ہے کہ آج ہم مسلمان قوم اس کا یہ بد عقیدہ ہے، اس کا نہ اللہ پر یقین ہے، نہ رسالت کی ضرورت کو یہ جانتے ہیں، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ یعنی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ وہی حالات ہیں جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ اس وقت کے لوگ جو ہیں یعنی مشرکین مکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ لوگ آخرت کے وجود سے انکاری تھے ہماری طرح، توحید کے ضرورت سے انکاری تھے ہماری طرح، رسالت کو نہیں مانتے تھے عملی طور پہ ہماری طرح۔ تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بھی دور جاہلیت ہے، اور ہم توحید، رسالت اور آخرت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں مکی صورتوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، عقیدہ آتا ہے، نظریہ آتا ہے۔ جب تک آپ کا زندگی گزارنے کا نظریہ ٹو دی پوائنٹ نہ ہو تو آپ کے جو بھی اعمال ہوں گے، اگر وہ اعمال آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بیکار ہوں گے۔ اس وقت ہمارا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، یقین نہیں ہے آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے ہم عملی طور پہ قائل نہیں ہیں، یعنی یقین نہیں ہے۔ پھر روز جزا اور روز قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ اللہ کی ملاقات سے ہم عملی طور پہ انکار کرتے ہیں، اور پھر جنت اور دوزخ، یہ تو پھر گئی گزری باتیں ہمارے لیے، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوزخ کے جتنے بھی عذابات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے، اور ورنہ تو دوزخ بڑی خطرناک جگہ ہے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ آپ نے کبھی چائے بنائی ہے اپنے لیے گھر میں؟ ایک کپ دودھ آپ نے ابالا ہے، اور پھر آپ جب جس برتن کو آپ آگ پہ رکھ کر گرم کرتے ہیں پانی، تو وہ جب ڈالتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو لوہا ہے، جو اسٹیل ہے یا جو بھی ہے، تو وہ جب آپ کپ میں ڈالتے ہیں اسے تو وہ ایک آواز آتی ہے، یعنی اس کی ظاہر ہے کہ وہ جب آپ چائے بناتے ہیں تو وہ پانی تو جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک تو آواز نہیں ہوتی، لیکن جب ظاہر ہے کہ آدھا برتن ہوگا تو آدھا برتن تو گرم ہوگا، تو جب آپ وہ کپ میں ڈالتے ہیں چائے، مطلب پتی ڈال کے جب آپ چائے اٹھاتے ہیں اور پھر جب کپ میں ڈالتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، چھناکا، یعنی وہ پانی ابلتا ہے زور سے۔ اس سے کہیں زیادہ گرم پانی ہمیں پینے کو ملے گا جو لوگ دوزخ کو نہیں مانتے ان کو۔ ھذا یوم الذی کنتم تکذبون، ہمیں کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آج روز قیامت کو ہم عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں۔ جنت جس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جس کی مثال بیان فرماتا ہے، وہ ایک بہت اچھی جگہ ہے، اور سب سے جو اعلیٰ بات ہے، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ اس مزید کی تفصیل نہیں ہے، اور تفصیل ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات اور تقرب الہی، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جنت کے متعلق فرمایا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں
جو یہاں پر نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خیال گزرا ہو۔ اب یہ جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں یہ بھی بڑی اچھی ہیں، یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور اتنی زیادہ اعلیٰ ہیں کہ اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارے اعمال، ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے، نہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے۔ اور جہاں تک توحید کی بات ہے اور رسالت کی بات ہے، یہ اس کی ضرورت آپ کو اسی وقت پڑے گی جب آپ کا آخرت پر یقین آ جائے گا، جب آپ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں گے اور آخرت کی زندگی کو مان لیں گے۔ اور دیکھیں یہ یعنی اگر آپ عقلی طور پہ سوچیں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ باقی تو تمام مخلوقات کے جو مقاصد ہیں وہ تو پورے ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو کسی نتیجے کا دن کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل ہی میں لے رہا تھا ایک چکن، تو وہ میں نے تلوائی اور اس نے کاٹ کے صاف کر کے میرے حوالے کر دی۔ تو چکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، میں نے اسے خریدا، کھا لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں عذاب ثواب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کا نتیجہ، چکن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا نتیجہ پورا ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب میں نے کھا لی، استعمال کر لی، چکن کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں نے اس کا گلا کاٹا، اس کا خون بہایا، مجھ پر کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ انسان کی جان لینا تو ناقابل معافی جرم ہے۔ انسان کی جان لینا وہ یعنی محترم ہے، بلا وجہ کسی کی جان لیتے ہیں آپ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بلا وجہ۔ لیکن چکن، آپ ہزاروں چکن روز مردان میں ذبح ہوتی ہیں، گائیں ذبح ہوتی ہیں، بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ یہ معصوم جانور تو معصوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ تو نفس ہمارا نہیں ہے، ان کا ہم خون بہاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جائز ہے، یہ مقصد ہے، اسی لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم واشکروا لہ، ابھی ہم نے سورہ سبا میں پڑھا تھا نا۔ تو دیکھیں، جو بات میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم توحید یعنی اللہ کے توحید اور رسول کی رسالت کے عملی طور پر قائل نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو دل و نگاہ میں تو ہماری دنیا ہے، ظاہر ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ متاع دنیا ہے اور ہم نے اس کو دل دے دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ٹھیک ہے، میں یعنی ابھی میں نے ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے سورہ فاطر کی پہلی آیت کا، لیکن میں آپ سے ابتدائی باتیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کا یہ درس قرآن آپ کے لیے بیکار ہے۔ آپ یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ایک روٹین ہم نے بنا لی ہے، درس کا ٹائم ہو گیا، بس درس لگا لیا، ساتھ میں کچھ بھنڈی گوشت بھی خاتون خانہ پکانے شروع کر دیتی ہے، تو ادھر بھی خیال ہوتا ہے کہ بھئی گوشت کچا نہ رہ جائے، بھنڈی جل نہ جائے، پانی میں نے پورا تو نہیں ڈالا، پانی پورا ڈالا ہے نہیں، وہاں بھی آدھا ذہن وہاں ہوتا ہے ہنڈیا بنانے میں۔ یا آپ قرآن درس کا قرآن لگا کے نوافل کی نیت باندھ دیں، چلو ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو جائیں گے،
نفل کا ثواب بھی مل جائے گا، یا آپ کی کوئی نماز قضا ہو رہی ہے، درس کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، یا کوئی بھی، تو چلو نماز بھی پڑھ لیں گے اور یہ درس بھی لگا رہے گا۔ یہ عام ہمارے رویے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مالوں میں، دکانوں میں میں جاتا ہوں، تلاوت لگی ہوتی ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سنتا تو نہیں ہے اسے۔ بہرحال یہ ہمارے طریقہ کار ہے، اور یعنی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ آخرت کو نہیں مانتے، آپ یقین نہیں کر لیتے، تو پھر قرآن کی آپ کو کم از کم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پہ آپ محسوس کریں کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اکثریت ہم میں مسلمانوں کی قرآن کو نہیں جانتی۔ قرآن فہمی یہ کچھ نئی بات میں کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہے، یعنی مسجد آپ جاتے ہوں گے جمعے کے دن، مرد حضرات سے میں مخاطب ہوں، قرآن فہمی کی اہمیت، ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ناظرہ کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ یا تو قاری صاحب لگا دیتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، اور یا جو ہے مسجد میں بھجوا دیتے ہیں، یا جو بھی ہو۔ آج کل تو آن لائن پیسے لے کے قاری صاحب جو ہے پیسے لے کے، اور وہ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا صرف قرآن کا جو معاملہ ہے وہ صرف ناظرہ تک ہے۔ قرآن تو ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہماری، یعنی یہ ایک سوال ہے نا، اس پہ آپ سوچیں، قرآن ہماری ضرورت کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی تو ہمیں ایسی بھوک ہونی چاہیے تھی جیسے 2 وقت کا بھوکا جو ہے روٹی کے لیے یعنی روٹی کی طلب میں رہتا ہے، سارے کام کرنے سے پہلے بھوک مٹاتا ہے وہ۔ اور ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے نماز کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اگر نماز اور کھانا دونوں اگر یکجا ہو جائیں تو تم پہلے کھانا کھا لو تاکہ تم اطمینان سے نماز پڑھ سکو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ نماز، یہ قرآن جتنا ضروری ہے لیکن اتنا ہی ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور ہماری توجہ، ہمارا مقصود تو اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ دیکھ لیں ظاہری حساب کتاب میں آپ لوگ کتنے ماہر ہیں۔ یہ تمہیں میں نے اتنے پیسے دیے، تم نے لوٹائے نہیں لوٹائے، تم نے میرے پیسے کھا لیے، اور اس نے پہ میرے پیسے کھا لیے، یہی دنیا آپ کے دل میں رہتی ہے۔ پھر آپ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ بخیل بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، بال بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور ایسا پیسہ جو ہے بچا بچا کر کوڑی کوڑی بچا کے رکھتے ہیں۔ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، میں کنگال ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ مرد و خواتین دونوں کا یہ مسئلہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور یہ یعنی مال کی محبت میں تو، یعنی جو بھی خیر ہے دنیا کا، اس میں بڑی شدید محبت رکھتا ہے۔ اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ آپ دیکھ لیں اپنی، دیکھیں میں تو اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے اس وقت مخاطب کون ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں ساری امت مسلمہ میری مخاطب ہے، مرد ہو یا خواتین ہو۔ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے یعنی گردن جھکا کے اپنا یعنی خانہ دل میں دیکھیں اس میں کیا کیا غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے بھی تو وہ یعنی اس کو ہم غلاظت ہی کہیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دل کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے دل میں رکھیں، اس کو ہاتھ میں رکھیں۔ دست باکار دل با یار، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کارول تے دل یار ول۔ لیکن ہمارا تو ہاتھ بھی، یعنی ہم جو کر رہے ہیں
وہ دنیا میں ہم مصروف ہیں، ذہن بھی دنیا میں ہے، دل میں بھی دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ آخرت، ہماری نظر میں آخرت کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قبر میں جا کے کیا ہوگا، ہمیں تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ یوم آخرت اور آخرت کی زندگی پر، باطن پر دیکھیں، آخرت تو اس وقت بھی قائم ہے، جزائے اعمال مرتب ہو رہے ہیں، اعمال کے نتائج آپ کے دل پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو کسی جزائے اعمال کو نہیں مانتے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، کوئی بات ہی ہم نہیں مانتے۔ تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں اس پہ آپ سوچیں۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ اس وقت کا مسلمان ظاہر کے لیے جیتا ہے، ظاہر ہی کے لیے یہ موت، یعنی ظاہر کے خیال میں یہ مرتا ہے، جبکہ مومن کا حال ذرا مختلف ہے۔ وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو تمام زندگی، تمام مراسم عبودیت اور میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، یہ مومن کہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ساری جدوجہد، یعنی جو عملی طور پہ ہم بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ساری زندگی، ہماری ساری سوچیں، ساری جدوجہد، ساری محنت ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے، میری موت اور میری زندگی بس دنیا، میں دنیا کا ہوں۔ بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ تقویٰ تو اللہ والے جانے اور ان کا تقویٰ جانے، ایسی مطلب تضحیک آمیز گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ، مذاق اڑاتے ہیں دین کا۔ اس وقت ہم دین کا عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے نشانہ تضحیک بنا لیا ہے۔ قرآن تو ایک عملی نمونہ ہے، ایک عملی نمونہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے اللہ کا جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، صراط مستقیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہوں، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو۔ دار السلام سلامتی کا گھر، جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ اسی کے لیے سارا انتظامات کیے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا انسان جو تھا، پہلا رسول تھا، پیغمبر تھا، نبی سب سے پہلے آیا ہے۔ انسانیت کا آغاز نبی سے ہوا ہے۔ اس سے آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنی ہدایت کی پوری کی ہے، تو سب سے پہلا انسان، پہلا پیغمبر تھا، نبی۔ یہ کوئی کم اہم بات نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ انسان آ جاتے، گروہ بن جاتا، 1000-1500 لوگ آ جاتے، پیدا ہو جاتے، اور اس کے بعد ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر آتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پہلا پیغمبر نبی تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہدایت کے بغیر رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا انسان،
پہلا رہبر تھا۔ کیا مطلب؟ ہدایت اشد ضروری ہے، اور آج ہم نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہدایت، قرآن کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے بارے میں، یعنی ہماری حالت جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم نے زندگی گزارنے کے لیے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اس وقت ظاہر ہمارا مقصود ہے، ظاہری کامیابی۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ اپنے بچوں کو آپ ظاہر کا یعنی وہ بڑا بنانا چاہتے ہیں، دنیا ظاہر کی دعائیں دیتے ہیں والدین اپنے بچوں کو۔ بیٹی کو خدا تمہیں گھر میں سکھی رکھے، بیٹے کو خدا تمہیں کامیاب کرے، ایسی دعائیں والدین کی۔ ہمارے بڑوں کو یقین نہیں ہے آخرت پر، ورنہ وہ ہماری آخرت بناتے، ہمیں مومن بناتے۔ اور یہ معاملہ جو ہے، یہ گمراہی کا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، اورنگزیب نے 54 سال جو ہے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ 8 سال تک اس نے باپ کو قلعے میں قید کر رکھا تھا، شاہ جہان کو۔ اپنے بھائی کو مروایا، دارالشکوہ کو۔ تو کیا، اور ظاہری طور پہ آپ دیکھ لیں، باپ تو آپ کی جنت ہے۔ اورنگزیب کے متعلق میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی ظاہر ہے وہ تو یہی ہے نا، یعنی اسلامی خیال کا تھا وہ، سنا یہ ہے۔ لیکن اسلامی خیال کیا تھا؟ باپ کو، اپنی جنت کو اس نے قید میں رکھ دیا، اور بھائیوں کو اس نے مروایا۔ دارالشکوہ میرے خیال سے بھائی کا نام جو تھا، یا جو بھی تھا، بھائی کو مروایا اس نے۔ باپ نے چاہا کہ میں 4 بیٹوں میں تقسیم کر دوں سب کچھ، خزانہ اور حکومت، لیکن اورنگزیب نے نہیں چاہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ شہنشاہ اکبر، دی گریٹ اکبر، آپ دی گریٹ کہتے ہیں، وہ جو دین الہی اس نے اپنا دین بنا لیا۔ اسلام کو تو بالکل ہی ترک کر دیا، ایک نیا دین بنا لیا، دین الہی۔ یہ تو آپ کی تاریخ ہے، آپ کی تاریخ ہے۔ یہ گمراہوں کا ایک ٹولہ ہے۔ آج مسلمان گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ ہم اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے گمراہ رہنا ہے، ہم نے اللہ کا نہیں بننا۔ یہ اجتماعی فیصلہ ہے ہمارا۔ آج پاکستان میں قرآن کا نفاذ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہاں، زبانی نعرے ہیں، اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں پارٹیاں۔ بھئی اسلام کس پہ نافذ کرو گے؟ مسلمان تو بناؤ پہلے۔ اسلامی منشور میں لکھا جاتا ہے نا اسلامی پارٹیوں کے، اسلام کو، قرآن کو۔ تو قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے انہوں نے ایک جماعت پیدا کی مسلمانوں کی۔ ان کو حکومت مل رہی تھی لیکن نہیں لی انہوں نے، جماعت نہیں تھی۔ جماعت پہلے افراد کی جماعت، آج مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ مسلمان مومن ہے ہی نہیں دنیا میں۔ انفرادی دیکھیں، جماعت، اسلام جماعت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لا اسلام الا اسلام جو ہے ایک جماعتی مذہب ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں، سوچیں یہ بات کہ ہمارا مدعا کیا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، چھوڑ دیں اوروں کو۔ اوروں کی گمراہی آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم
من ضل اذا اهتدیتم، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ علیکم، تم پر تمہاری پہلے ذمہ داری ہے. اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا اثر تم پر نہیں پڑے گا، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو یہ ساری باتیں ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج کے مسلمان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمارا تو دیکھیں، ایک کشتی میں سوار ہیں اور وہ دنیا کی کشتی ہے، اس سے ہم نیچے نہیں اترنا چاہتے. اپنی حیثیت، اپنا رتبہ، اپنے مال دولت کے انبار، اپنی حیثیت، اپنی جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. جو آپ نے اپنے گرد ایک تانا بانا جوڑا ہوا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے پیسے، یہ میرے ایسٹس، یہ میرا عہدہ، یہ نوکری، یہ کارخانہ، یہ، تو اس سے آپ باہر نہیں نکلنا چاہتے. اور یہ سب کچھ آپ کی موت کے وقت ختم ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کا نہیں رہے گا. اس بات کو نوٹ کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.